حدیث رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں، اتنا روزہ رکھتے ہیں کہ اس کو رمضان سے ملا دیتے ہیں، ایسا کیوں؟ آپ اور مہینوں میں اس قدر عبادت نہیں کرتے، اور مہینوں میں آپ اتنا روزہ نہیں رکھتے کہ آپ اس کو رمضان سے ملا دیتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ چونکہ اس مہینے کی جو ایک رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اس میں لوگوں کی موت اور زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ میری موت اور زندگی کے بارے میں فیصلہ کرے تو میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ زندگی ایک بار ہی ملی، دوبارہ نہیں ملنی۔ اس وقت ڈاڈا پچھتاوا ہوگا، لوگ کہیں گے یا اللہ ایک بار بھیج دے بس، اب تو آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، دوبارہ تو سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے۔ کہا تجھے بھیجا تھا، پیغمبر بھی بھیجے تھے، کتابیں بھی اتاری، روز مرتے ہوئے لوگ تیرے سامنے تھے، اٹھتے ہوئے جنازے تیرے سامنے تھے، پھیلے ہوئے قبرستان، ڈوبتا ہوا سورج، یہ عارضی دنیا کے کتنے نقشے تمہیں دکھائے لیکن تو پھر بھی نہ مانا، اب دوسرا موقع ہے۔ اس رات میں 5 اہم کام انجام پاتے ہیں۔ پہلا کام ہے تقسیم امور، دوسرا کام نزول رحمت، تیسرا فیضان بخشش، چوتھا قبول شفاعت، پانچواں فضیلت عبادت۔ شب برات میں آج رزق کی تقسیم ہوتی ہے، ہمارے ناموں کے متعلق آج فرشتوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں اس سال یہ معاملات کرے گا، اس کے حصے میں اتنا رزق دیا جائے گا، اور پھر پتہ نہیں ہمارا نام مرنے والوں میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ شب برات کیوں کہتے ہیں؟ یہ بری ہونے کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے۔ میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے، سوچو تو صحیح کیا کیا ہے اس میں۔ مبارک ہو مومنو آئی شب برات، مبارک ہو مومنو آئی شب برات، اور رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات، اور رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے اس لیے بنائی شب برات۔ کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات، میرے مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ اور شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی مغرب ہی سے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ویسے ہی اللہ کا اعلان ہوتا ہے جو مانگنا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ شب برات کو لوگ رو رو کے دعا مانگتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اتنا مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتا ہے تو سویرے کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی۔ توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا ہر مسجد میں رش ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استغفر اللہ رو رو کے دعا مانگی اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں؟ یہ کوئی رسم ہے؟ یہ کوئی ایکٹنگ کرنے آئے ہیں مسجد میں؟ حدیث رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں، اتنا روزہ رکھتے ہیں کہ اس کو رمضان سے ملا دیتے ہیں، ایسا کیوں؟ آپ اور مہینوں میں اس قدر عبادت نہیں کرتے، اور مہینوں میں آپ اتنا روزہ نہیں رکھتے کہ آپ اس کو رمضان سے ملا دیتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ چونکہ اس مہینے کی جو ایک رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اس میں لوگوں کی موت اور زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ میری موت اور زندگی کے بارے میں فیصلہ کرے تو میں عبادت کرتا ہوں۔